اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حسن رضا، میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج میں اس پوڈ کاسٹ میں آج ہمارے پہلے مہمان شیراز رضا قادری ہے، اور میں اپنی آڈینس کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہم نے جو پوڈ کاسٹ کا سلسلہ شروع کیا ہے، یہ ایک دینی تعلیم، ایک دین اسلام کی خدمت کی نیت سے شروع کرنے کا ہم نے ایک ارادہ کیا، تاکہ لوگ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر نیکیوں کی طرف اپنے آپ کو راغب کریں، اور دنیاوی کاموں سے، دنیاوی جھنجھٹ سے، دنیاوی گندے کاموں سے بچ کر اور قرآن اور حدیث کی روشنی کی طرف آئے۔ اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہمارے طرح طرح کے مہمان آتے رہیں گے، اور آج ہم نے جو دعوت دی ہے جناب شیراز رضا عطاری کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام حافظ محمد شیراز رضا عطاری ہے۔ اچھا، آپ حافظ بھی ہے؟ الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ شیراز بھائی، آپ کرتے کیا ہیں؟ میں الحمدللہ جامعۃ المدینہ میں پڑھتا ہوں۔ حاصل کرتے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ کون سے درجے میں آپ؟ درجہ ثانیہ میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں۔ کہاں ہے آپ کا جامعۃ المدینہ؟ یہ کورنگی نمبر 2.5 پر ہے، فیضان بغداد۔ اچھا، شاید آپ نے نام سنا ہو یہاں پر۔ آپ نے قرآن بھی حفظ کیا ہے؟ الحمدللہ۔ قرآن کہاں سے حفظ کیا آپ نے؟ میں نے یہی مدرسۃ المدینہ ہے، 33E کا علاقہ لگتا ہے کورنگی میں۔ آپ کورنگی کے رہائشی ہیں؟ جی، کورنگی کی رہائش۔ اور کوئی آپ کی کھیل کی مصروفیات، کبھی آپ نے زندگی میں کوئی کھیل کھیلا ہو؟ کیونکہ بعض سنا ہے ہم نے کہ کوئی کرکٹ کھیلتا ہے، کوئی فٹ بال کھیلتا ہے، کوئی ہاکی کھیلتا ہے، طرح طرح کی اپنی اپنی ایک چوائس ہوتی ہے شخصیات کی۔ آپ کو کون سا کھیل پسند جس کو آپ نے زندگی میں کھیلا بھی ہو، جو آپ پسند بھی کرتے ہو؟ بچپن میں تو کافی کھیل کھیلے ہی ہیں، جیسے کرکٹ ہو گئی۔ کافی سے مراد کیا ہے؟ کرکٹ ہو گئی، فٹ بال ہو گئی، اچھا۔ یہ بچپن میں کھیلتا تھا۔ اور آپ کتنے بہن بھائی ہیں؟ ہم 6 بہن بھائی۔ 6 بہن بھائی ہو۔ آپ کا کون سا نمبر ہے؟ میں 4تھے نمبر پر ہوں۔ شیراز بھائی، میں نے سنا ہے کہ آپ نعت خواں بھی ہے، نعتیں بھی پڑھتے ہو۔ جی اللہ، میں نے اشتہاروں میں آپ کی تصویریں دیکھی تھی۔ جی الحمدللہ۔ اچھا، نعت خوانی کا شوق آپ کو کب پیدا ہوا؟ میں جب مدرسۃ المدینہ میں تعلیم حاصل کر رہا تھا، جی، قرآن پاک جب حفظ کر رہا تھا، تو جو مجھے پڑھاتے تھے، جن کی بدولت میں یہاں ہوں آج، تو ان کو بہت نعت سے محبت تھی، نعتوں میں بہت انٹرسٹ تھی، یعنی ان کو محفل وغیرہ میں جاتے تھے تو میں ان کے ساتھ ہی ہوتا تھا، میرے قریبی لگتے تھے رشتہ دار، تو ان کے ساتھ محفلوں میں آنا جانا ہوتا تھا۔ تو اسی حوالے سے اس طرح میری انٹرسٹ بڑھی محفلوں کی طرف، تو الحمدللہ نعت شریف سے محبت ہوئی۔ تو آپ کوئی نعت خوانی کرنے جاتے تو کہیں آپ اجرت بھی لیتے ہیں؟ نہیں، پیسے کی بھی ڈیمانڈ فی کرتے ہیں؟ سبیل اللہ، الحمدللہ، ایسے ہی جاتے ہیں؟ الحمدللہ۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ پیسوں سے محبت تو نہیں آپ کو؟ نہیں، بالکل۔ امید کرتا ہوں۔ اچھا، نعت خوانی کا شوق جو آپ کو پیدا ہوا، یہ استاد کی طرف سے آپ کو ترغیب بھی دلی، یا اس میں کوئی آپ کا استاد بھی ہے جس نے آپ کو نعت خوانی کا شوق پیدا کیا، یا نعت خوانی سکھائی، نعت پڑھنا سکھائی، یا کوئی آپ کا آئیڈیل نعت خواں اس حساب سے آپ اس کو سن کر اس مقام پر پہنچے؟ جی، میرے ایک کزن تھے، مطلب بھائی کی طرح ہی ہے وہ بھی، تو انہوں نے مطلب نعت شریف کی طرف مجھے ترغیب دی، اور میرا مطلب جو شوق ہے ان کی وجہ سے اس طرف زیادہ بڑھا۔ انہوں نے مائنڈ بنایا، جب چھوٹا سا تھا تو مطلب وہی ہوتا ہے، جو جیسا سکھاتے ہیں ویسا ہی سیکھتے ہیں بچے، تو اس عمر میں میں محفلوں وغیرہ میں جاتا تھا، بیٹھتا تھا، صرف سنتا تھا، تو وہاں سے تھوڑی بہت عادت ہوئی جانے کی محفلوں میں، تو اس طرح کا سلسلہ چلتا رہا۔ تو آپ نعت خوانی میں بھی جا رہے ہو اور درس نظامی بھی کر رہے ہو، حفظ بھی کیا، ظاہر ہے حفظ کوئی 1 سال میں 6 مہینے میں تو ہوتا نہیں ہے، بالکل۔ یہ بھی اس کا ایک لمبا ٹائم ہوتا ہے۔ تو آپ کو آپ کے ماں باپ نے کاروبار، اپنے دکانداری کی طرف نہیں دھیان دیا کہ آپ کو، کیونکہ ماں باپ یا کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جو مذہبی لوگوں سے دور ہٹتے ہیں، کٹتے ہیں، مولوی نہ بن جائے، مسجد کا امام نہ بن جائے، کمائے گا کیا، کھائے گا کیا؟ کیا آپ کو کبھی گھر کی طرف سے کوئی ایسا
دباؤ گھر کی طرف سے ایسی کوئی سختی تو نہیں درپیش آئی؟ نہیں الحمدللہ گھر کی طرف سے تو ایسا کوئی برڈن نہیں تھا میرے اوپر. والدین کی خواہش یہ تھی پہلے کہ میں حافظ قرآن بن جاؤں. تو الحمدللہ جب میں نے حفظ مکمل کیا تو ان کی یہ خواہش تھی کہ میں عالم دین بنوں. تو کبھی انہوں نے ایسا نہیں کہا کہ کام کی طرف توجہ دو، یا ایسا ہوتا ہے نا گھروں میں کہ اگر مولوی بن جاؤ گے تو کھاؤ گے کہاں سے، وہی یہی ذہن ہے آپ کی عوام والی کا. بات. کئی لوگ ایسا سوچتے ہیں یار مولوی بن جائے گا کھائے گا کیا. حالانکہ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ اصل سکون کے اندر انسانی مولوی ہے. بالکل بے شک. تو ایسی سوچ الحمدللہ نہیں تھی ہمارے گھر میں. تو والدین کی بھی یہی سوچ تھی کہ بس جتنا ہو سکے آپ پڑھیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو الحمدللہ پھر پڑھائی کا ذہن اسی طرح بنتا رہا. کیا آپ کے ماں باپ کا بھی ذہن مذہبی ذہن ہے؟ الحمدللہ ہمارا پورا گھرانہ ہی مذہبی. یہی بدولت تھی آپ کی، جو ماں باپ کا مذہبی ذہن ہونے کے باوجود اولاد نیک رستے پر چلتی ہے، چاہے درس نظامی کرے، چاہے حفظ قرآن کرے، چاہے بھلے وہ نعت خوانی کی طرف جائے. اچھا آپ حافظ قرآن ہیں، آپ نے کبھی کوئی مصلی سنائے، تراویح پڑھائی ہے؟ جیسے میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا جن کی بدولت میں حافظ قرآن بنا اللہ کے کرم سے، ان کے ساتھ میں ہوتا تھا جہاں وہ تراویح سناتے تھے. اسٹارٹنگ میں جیسے حفظ تقریباً میرے 17 سپارے ہوئے جب میں نے حفظ کیا، حفظ کر رہا تھا اس وقت. 17 سپارے میرے جب ہو گئے تو میں نے تب سے ہی سماعت کرنے اسٹارٹ کی. مکمل نہیں ہوا تھا شروع اس میں وقت. سماعت کری؟ شروع میں نے پہلے سماعت کی، پہلے 15 سپاروں کی سماعت کی. اگلے سال پھر 25 ہو گئے تو ان کی سماعت کی. پھر اس سے اگلے سال مکمل قرآن جب ہو گیا میرا تو میرے اندر یہ انٹرسٹ تھی کہ میں پڑھاؤں بھی، شوق تھا میرا پڑھانے کا. تو مجھے جب کوئی تراویح پڑھانی ہوتی تھی، کوئی سا بھی سپارہ جیسے مجھے پڑھانا ہوتا تھا تو میں ان سے کہہ دیتا تھا تو وہ مجھے آگے کھڑا کر دیتے تھے. الحمدللہ تراویح پڑھانے کی بھی سعادت حاصل ہوئی اور سماعت کرنے کی بھی حاصل. ماشاءاللہ، اللہ آپ کو استقامت دے. آمین. ماں باپ کی طرف سے زیادہ توجہ آپ پر کس نے دی؟ کہ ایک ہوتا ہے نا کہیں باپ کی طرف سے سختی ہوتی ہے یا کہیں ماں کی طرف سے سختی ہوتی ہے، حالانکہ وہ سختی نہیں کہلاتی ہے، وہ بھی ایک محبت ہوتی ہے. بالکل. اگر وہ سختی ہم سمجھیں یا محبت سمجھیں تو وہ کوئی دینی بچہ دین حاصل نہیں کر سکتا، بالکل ایسے ہی. دینی تعلیم حاصل نہیں کر سکتا. یہ بچے کے حق میں اچھی ہوتی ہے ماں باپ کی سختی بھی. تو آپ کو زیادہ فورس کرنے والے کون تھے، والد تھے یا والدہ تھی؟ مجھے فورس تو مطلب ایسے نہیں کیا کیونکہ میرا خود کا بھی شوق تھا اور والدین کا بھی بہت زیادہ مطلب اس میں شوق تھا کہ ہمارا بیٹا حافظ قرآن بنے اس چیز میں. تو اس وقت والدہ مجھے کہتی تھیں، جب جیسے چھوٹا تھا، جب مدرسے نہیں کبھی چھٹی کر لی یا کوئی کچھ بھی ایسا ہوا کہ میں مدرسے نہیں گیا تو والدہ مجھے کہتی تھیں کہ آپ جائیں مدرسے. اور جیسے چھٹی ہوتی ہے تو ہم نے یہ سنا ہے ایک دن کی بچہ جیسے چھٹی کرتے ہیں تو 40 دن اس کا دماغ پیچھے چلے جاتا ہے. تو یہی چیزیں والدہ بتاتی تھیں. ان کا بھی مطلب اس چیز میں بہت زیادہ ہی شوق تھا کہ میں حافظ قرآن بنوں. تو دونوں کی والدین کی الحمدللہ دعائیں تھیں ان کی بدولت، اور دونوں کی اس میں دلچسپی تھی، دونوں ہی مطلب ساتھ. چلیں اللہ تعالیٰ آپ کے ماں باپ کو سلامت رکھے، آمین. ماں باپ کی خدمت بھی کریں. اچھا آپ کو کون سا کلام ہے جو بےحد آپ کو پسند ہے، آپ کئی محفلوں میں جا چکے ہوں اور آپ نے زیادہ تر وہ پڑھے ہوں؟ ایک کلام ہے جو میں اکثر پڑھتا ہوں تو انشاءاللہ میں آپ کو سنانے کی ہاں سعادت سنائیں آپ. حاصل کرتا ہماری ہوں. بھی خواہش ہے کہ آپ ہمارے کو آج کلام بھی سنا کے جائیں، اور ہمارے یوٹیوب کی جو آڈینس ہے یہ بھی حضور کی ثنا خوانی سنیں، اور یقیناً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ حضور کی ثنا خوانی نعت خوانی بھی ہے. ویسے تو کئی ذریعے ہیں، سیرت مصطفیٰ بھی کرنی چاہیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل بھی کرنا چاہیے. باقی ایک عمل یہ بھی ہے کہ کسی نعت خواں کی نعت خوانی سنیں. تو آپ کوئی کلام سنائیں جو آپ کو پسند ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی تعالی اللہ علی تعالی علی محمد صلی محمد اللہ صلی تعالی اللہ علیہ وسلم. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں شاعر فرماتے ہیں، اے ختم رسل مکی مدنی، اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، اے نور مجسم تیرے سوا، اے
نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں ہے ختم رسل۔ اوصاف تو سب نے پائے ہیں، اوصاف تو سب نے پائے ہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں۔ اوصاف تو سب نے پائے ہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں۔ آدم سے جناب عیسیٰ تک، آدم سے جناب عیسیٰ تک، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں ہے ختم رسل۔ اور میرے حضور کریم کی کیا شان ہے، 15ویں پارے میں اللہ کریم فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اب اس آیت کے تحت شاعر اپنے انداز میں کس طرح ایک شعر ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ شان تمہاری ہے آقا، یہ شان تمہاری ہے آقا، کہ تم عرش بری پر پہنچے ہو، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، تم عرش بری پر پہنچے ہو، ذی شان نبی ہے سب لیکن ذی شان نبی ہے سب لیکن، پر معراج کا دولہا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں ہے ختم رسل۔ مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں ہے ختم رسل۔ ماشاءاللہ۔ شیراز بھائی ایک سوال کروں آپ سے، جی حسن بھائی، یہ آپ نے نعت جو پڑھی ہے جی یا اس کے علاوہ کوئی اور کلام کیا والد یا والدہ کو گھر میں بٹھے کے سنایا ہے؟ کیا انہوں نے کبھی آپ سے فرمائش کی ہے؟ یہ جو ابھی میں نے آپ کو کلام سنایا ہے، جی ہاں، یہ میری والدہ کو بہت پسند ہے۔ جب بھی میں پڑھتا ہوں، جیسے کسی محفل میں جانا ہوتا ہے تو موبائل پر جیسے ویڈیو وغیرہ بنی ہوتی ہے، والدہ کو میں دکھاتا ہوں کہ کل میں نے اس محفل میں یہ نعت پڑھی ہے، تو اکثر جیسے یہ کلام جب میں پڑھتا ہوں نا تو میری والدہ بہت خوش ہوتی ہے اس کلام۔ حافظ صاحب ایک بات تو بتائیں، آپ نے ماشاءاللہ سے بہت اچھا ہے، ماشاءاللہ سے آپ کے ماں باپ کو سلامت رکھے اللہ تعالیٰ، کہ آپ درس نظامی بھی کر رہے ہو، آپ نعت خوانی بھی کرتے ہو، آپ حافظ بھی ہو، آپ نے دنیاوی تعلیم بھی کچھ حاصل کری یا نہیں کری؟ جی الحمدللہ، دنیاوی تعلیم بھی پہلے تو میں اسی پر تھا، اسکول جب جاتا تھا تو وہاں سے میں نے تقریباً 3 کلاس تک پہلے میں اسکول میں لگا رہا، اس کے بعد جب میں مدرسے آ گیا، قرآن پاک پڑھا، وہاں پر حفظ کیا، تو ڈائریکٹ میں نے پھر ایڈمیشن 9 کلاس سے لیا، 9 اور میٹرک کی وہاں پر کمپلیٹ۔ تو کچھ عرصہ یہ جامعۃ المدینہ جب میں لگا، دوسرا سال ہے جیسے، تو 2 سال میں نے تقریباً اسکول نہیں پڑھا آگے، یعنی آگے میٹرک کے بعد ایڈمیشن نہیں لیا۔ تو اب اس سال میں نے فرسٹ ایئر میں ایڈمیشن لیا ہے، تو ان کی میں پرائیویٹ طور پر میں تیاری بھی کر رہا ہوں ان کی، اور انشاءاللہ اس سال ان کے بھی ایگزامس دینے۔ کیا زندگی میں کبھی آپ فیل بھی ہوئے ہیں دنیاوی تعلیم کے اندر؟ جیسے بچے ہمیشہ نقل کرتے ہیں اور نقل کر کے پیپر کلیئر کر کے آگے جاتے ہیں، کیونکہ دیکھا ہے ایسا، تو آپ کبھی فیل ہوئے یا آپ کبھی زندگی میں پاس ہی پاس ہوتا رہے؟ الحمدللہ میں پوزیشن بھی الحمدللہ اسٹارٹنگ میں اچھی لی ہے، جب شروع کی کلاسیں جو چلتی تھیں 1 2 3 وغیرہ جب میں تھا، تو
اس وقت پوزیشن ہولڈر میں بھی تھا میں الحمدللہ. تو کبھی اللہ کا شکر ہے کبھی فیل نہیں ہوا، پاس بھی ہوا اور پوزیشنز پر بھی آیا. اچھا ایک بات اور بتائیں کہ بعض اوقات اسکولوں میں جیسے سبجیکٹ ہوتے ہیں، پیپر ہوتے ہیں، تو 100 نمبر سے 100 نمبر ملتے ہیں. جی کوئی بچہ ہوتا ہے خوش نصیب. آپ کو یاد ہے کبھی کم سے کم کتنے نمبر لیے، زیادہ سے زیادہ کتنے نمبر لیے 100 نمبر میں سے؟ یا کبھی گھر پہ آئے تو ڈانٹ پڑی ہو کہ اتنی محنت کر دی، ہم تم پہ اتنی محنت کری ہو، تم آج یہ 0 نمبر لے کر آئے ہو؟ نہیں، اللہ کا شکر ہے یہ تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کبھی کسی سبجیکٹ میں ایسے نمبر آئے ہوں کہ کبھی کسی کو چھپانا پڑے جس سے. ایسا اللہ کا شکر ہے کبھی نہیں ہوا. باقی یہ تو یاد نہیں پڑتا کہ کم سے کم کتنے نمبر لیے ہوں گے. تقریباً یہ یاد ہے مجھے کہ کبھی الحمدللہ فیل نہیں ہوا، میں اچھے نمبر سے ہی پاس ہوتا تھا. اچھا کبھی ماں باپ نے یا والد صاحب نے، عموماً گھر کا خرچہ تو والد صاحب ہی چلاتے ہیں، ذمہ داری جی تو والد کے اوپر ہی ہوتی ہے ساری کی ساری، کہ کبھی والد صاحب نے زور دیا کہ کما کے پیسے لے کے آؤ، یا کماؤ، یا محنت کرو، یا درس نظامی، یا ان چیزوں کو چھوڑ کر کام کرو؟ نہیں، الحمدللہ والد صاحب کے ساتھ ساتھ دو میرے جو بڑے بھائی ہیں اور ان 2 کی بھی بھائی آپ کے بڑے ہیں؟ الحمدللہ 2 بڑے بھائی ہیں میرے، تو ان کی بھی یہی سوچ تھی کہ میں اسی فیلڈ میں چلتا رہوں. کبھی انہوں نے اس طرح کا زور نہیں دیا کہ میں پیسے کی طرف جاؤں، یا انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ بھائی گھر میں لا کر دیں کچھ. الحمدللہ بڑے بھائی جو ہیں سب سے مجھ سے جو بڑے سے بڑے بھائی ہیں پہلے نمبر پر جو ہیں، وہ ان کا اپنا کاروبار ہے والد صاحب کے ساتھ، اور دوسرے بھائی بھی اچھی جاب پر ہیں. تو مجھے کبھی الحمدللہ ایسی ضرورت نہیں پڑی. یعنی ماشاءاللہ سے آپ کی باتوں سے یہ لگتا ہے کہ ماں باپ کی ہی سپورٹ ہو یہ کافی نہیں ہے. یہ ایک بچے کو درس نظامی کے لیے، حفظ کے لیے، یا دین کی طرف علم دین حاصل کرنے کے لیے اگر ماں باپ سپورٹ کرے تو یہی کافی نہیں ہے، اس میں بھائیوں کا بھی کردار، بھائیوں کی بھی سپورٹ ہونا ضروری ہے. بالکل آپ کی باتوں سے یہ لگتا ہے. ماں باپ کی بدولت ہے جو کچھ بھی ہے، لیکن اس میں بھائیوں نے بھی ساتھ دیا، تو ان کی اس کاوش سے بھی اللہ کا شکر ہے کہ میں آگے بڑھا. ان اچھا کا جو سپورٹ تھا. ہماری یوٹیوب کی جو آڈینس ہے جو الحمدللہ ہمیں دیکھ رہی ہے، ان کو آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ اگر کسی ماں باپ کو آپ کچھ ایک نیکی کی دعوت کے طور پر کچھ مشورہ دینا چاہیں کہ وہ اپنی اولاد کو درس نظامی کے جامعۃ المدینہ میں داخلہ دلائے، یا قرآن پاک حفظ کرائے مدرسۃ المدینہ میں، تو آپ کو جیسی راحت، جیسی سکون، یا آپ کے ماں باپ آپ سے راضی ہیں تو وہ بھی اپنی اولاد سے راحت و سکون حاصل کریں؟ کچھ ایسا کچھ مشورہ دینا چاہے تو ہماری آڈینس کو آپ کچھ مشورہ دینے کی دعوت دیں. میں بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ آج کل کی جو ہمارے معاشرے میں جو سوچ بنی ہوئی ہے کہ اگر ان کو اس تعلیم پر لگا دیا یا دین کی طرف ہی چھوڑ دیا تو ہم کھائیں گے کہاں سے، کمائیں گے کہاں سے، یہ سوچ بڑی چل رہی ہے آج کل کہ اگر مدرسوں میں لگا دیا، جامعات میں لگا دیا تو یہ صرف پڑھتے رہیں گے تو گھر کا گزارا کیسے ہوگا، کہ مولوی بن جائیں گے. اس طرح کی سوچ بعض دفعہ دیکھی ہے میں نے. یہ ہے سوچ. جی بالکل، معاشرے میں اس طرح کی سوچ عام ہو رہی ہے. تو آپ اللہ پر توکل رکھیں، اپنے اولاد کو کوشش کریں کہ ایک نہ ایک آپ کی اولاد حافظ قرآن ہو. اور یہ ماحول جو چل رہا ہے تو اس میں جو آپ کو چاہیے کہ آپ یہ کریں کہ دنیاوی تعلیم سے زیادہ آپ دینی تعلیم کی طرف اپنے بچوں کو ان کا دماغ اس طرف لگائیں. تو آپ کوشش کریں کہ ان کو مدارس میں لگائیں، اچھے سے اچھی تعلیم دیں وہاں پر. انشاءاللہ یہاں پر بھی آپ کو اس کا اجر ملے گا، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اس کا بہت زیادہ اجر ملے گا. انشاءاللہ عز و جل. اچھا حافظ صاحب، کچھ اور معلوم کروں آپ سے؟ جی بالکل. بتا دیں گے؟ بالکل. گھومنے کا شوق ہے؟ آپ مجھے کراچی میں رہتے ہیں، جی کورنگی میں رہتے ہیں. سنا ہے کہ کورنگی سے تو سمندر کافی قریب ہے، دور اتنا نہیں ہے، تقریباً 15 سے 20 منٹ کا رستہ ہی ہے آپ سمندر کا سفر. جی تو کیا کبھی سمندر پر گئے؟ گھومنے کا ویسے شوق ہے آپ کو؟ ایسا ہوا ہے کہ سمندر پر تو میں گیا ہوں کافی بار، پر گھومنے پھرنے کا شوق اس طرح نہیں ہے جس طرح آج کل کے لڑکوں کو ہے نا کہ کبھی کہیں نکل گئے، کبھی کہیں نکل گئے. ایسا تو شوق خیر نہیں ہے. تھوڑا بہت شوق ہے، کبھی کہیں دوست یار جیسے ہوتے ہیں، مدرسے کے جو دوست تھے آج بھی الحمدللہ ساتھ ہیں، جیسے جامعہ بھی پڑھتے ہیں، اور جو ہمارے استاد تھے وہ بھی ساتھ ہیں. ان کی بھی شفقتیں ہیں ہمارے اوپر آج بھی. تو کبھی
ہوتا ہے کہیں پر دل کرتا ہے جانا تو ہم سارے گیدرنگ ہے جیسے حفاظ کمیٹی کے نام سے ہم اچھا تمام جو ہیں کبھی چلے گئے تو پھر ساتھ ہی ساتھ جیسے جہاں دل کیا تو ایک ساتھ چلے گئے تھوڑی دیر جیسے فری ہو کر آ گئے. مزارات پہ بھی جاتے ہیں آپ، حاضریاں جی دیتے ہیں؟ الحمدللہ مزارات پر کون سا ایسا مزار ہے جہاں آپ نے بے پناہ زیادہ سے زیادہ حاضریاں دی ہو، جہاں آپ زیادہ جاتے ہو؟ مزارات پر تو بہت گیا ہوں میں، لیکن سب سے زیادہ جو آپ نے پوچھا ہے تو یہاں ہمارے کراچی میں حضرت عبداللہ شاہ غازی ماشاء رحمۃ اللہ، اللہ تعالیٰ علیہ. عبداللہ شاہ غازی سائیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تو کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ. سمندر کو روکا ہوا اللہ کے حکم بے سے. شک بے شک. عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا کوئی کلام آپ کو یاد ہے؟ نہیں یاد ہے؟ اچھا چلیں صحیح ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو شاد و آباد رکھے. آپ کی مہربانی، آپ نے اتنا وقت دیا، اتنا ٹائم دیا، اللہ آپ نہیں کے اس وقت میں مہربانی کی کوئی برکت دے. بات نہیں، اچھا لگا یہ. اچھا تمام آڈینس، آج ہمارے مہمان جو تھے وہ حافظ شیراز رضا قادری صاحب تھے، اور اب ہم اس پوڈ کاسٹ کو اینڈ کر رہے ہیں. میں تمام آڈینس سے گزارش کروں گا کہ اس کو لائک بھی کریں اور کمنٹس کریں. اگر آپ کو کچھ خامی نظر آئی ہمارے اس سلسلے کے اندر تو اپنی طرف سے کچھ مشورے عطا کریں، کچھ مشورہ دیں آپ ہم کو. اللہ نگہبان، اللہ آپ کو شاد و آباد رکھیں. اور بالخصوص گزارش ہے کہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اس پوڈ کاسٹ کو، تاکہ کسی ماں باپ کو کوئی دیکھے تو وہ ماں باپ بھی اپنی اولاد کو درس نظامی یا حفظ قرآن کے سلسلے میں داخل کرنے کا ذہن بنائے. اللہ حافظ.